بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بے شمار تکالیف اور اذیتیں دی، ایک ابو جہل اور دوسرا ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمر بن ہشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب تو عبد المناف کے خاندان کے تھے، جبکہ ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں کوئی خونی رشتہ نہیں۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو جہل ابن ہشام ابن المغیرہ ابن عبداللہ ابن عمر ابن مخزومی القریشی المخزومی ہے۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچوں حضرت معوذ اور معاذ نے اسے زخمی کیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کی اصل کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے عبد المطلب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی پر بھی اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینے کا حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا: اے لوگوں، میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب رسول اللہ نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا: غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ! تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے کہ اس پر سورہ لہب بھی نازل ہوئی۔ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام خدا دیا کرتے تو ابو لہب آپ کو برا بلا کہا کرتا کہ یہ جھوٹا ہے جو آپ نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور کا اتنا مخالف تھا کہ جب حضور اکرم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہنے لگا: حضور اکرم اتبر نسل ہو گئے ہیں، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ کے پیچھے لگا رہتا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پتھر مارتا ہے، جس سے آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جو کہ ہر بار پورے ہوئے۔ وہ بہت ہی ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا: اگر حضور کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن میں مال و اولاد کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔
ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں صورت نازل ہوئی ہے تو ایک پتھر لے کر رسول اللہ کو مارنے کے لیے مسجد الحرام میں پہنچ گئی۔ مسجد الحرام میں حضرت محمد اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابوبکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا، مجھے معلوم ہے کہ محمد میری مذمت و رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر محمد میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو یہ پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ کو نعوذ باللہ مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو رسول اللہ فرماتے، اے لوگو، اللہ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پیر دیا ہے، اور وہ مذمم کو برا بلا کہتے ہیں۔ میں تو محمد ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا، اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خوب منافع کمایا کرتا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن بھی چوری کر کے بیچ ڈالا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی رسول اللہ کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرہ اطور پر گرنے کے بجائے دور جا کر گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کیا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا، اس نے یہ بد دعا دی تھی۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب حال یہ ہو گیا کہ وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دفعہ ابو لہب تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہوا، اور راستے میں رات ہو جانے کی غرض سے انہیں جنگل میں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار اپنے بھتیجے محمد کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلہ والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت سے احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ اور اس کے سامان کی تم سب حفاظت کرو۔ میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا، سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا جہاں عتیبہ سویا ہوا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پاڑ کر رکھ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا میرے بھتیجے محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب، اس کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد میں ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشہ دار دانہ نکلا جو پٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا، اور اس کی لاش 3 دن تک وہیں پڑی رہی کہ کوئی اس کے قریب تک نہ بھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے بھی چوت کی بھی یہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ پھر جب بدبو پھیل گئی
تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو طعنے دیے۔ اس پر انہوں نے ان طعنوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی۔ اس کا نام عروہ بنت حرب تھا۔ وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنی قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شوخیاں مارا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اسی گردن پر وہ تھوک ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائیوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ۔